یہ ہم اب جو دیکھتے ہیں نارمل، یعنی ایک ایک طرف آپ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف ایک جو انفلوئنشل علماء کرام ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت ان رہتے ہیں اور عام نوجوانوں کو بہت انسپائر کرتے ہیں، وہ عام طور پر ایک ذرا سا ایگریسو موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ، بجائے اس کے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کو اس طرح سے بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اسلام سے ڈر رہا ہے، جو جو لوگ ہیں یورپ میں وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ تو جو یورپ ہے وہ تو اپنی جان کی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ یعنی کل بھی آپ اگر آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوا کہ ڈنمارک میں جس پبلیکیشن نے فرسٹ ٹائم کے کارٹونز چھاپے تھے، انہوں نے اس کو دوبارہ پرنٹ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے اوپر کافی پریشر تھا کہ ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جب آپ عام یورپین سے یا ویسٹرن جو نان مسلم ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سینس آف جو ان کے اندر ہے وہ تو خوف ہے اپنی جان کا، اپنے مال کا مسلمانوں سے۔ تو یہ جو تضاد ہے آپ کی اپروچ میں اور باقی لوگوں کی اپروچ میں، یہ کیوں ہے؟ یعنی یہ کنسسٹنسی کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہمارا معاملہ میں عرض کر دیتا ہوں، دوسروں کے معاملے کے بارے میں کیا کہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دین ہماری دریافت ہے، دین ہمارا درد ہے، دین ہمارا کاروبار نہیں ہے، دین ہماری تجارت نہیں ہے۔ یعنی دین کی دعوت ہمیں عزیز ہے، ہم دین کے مفاد کو جانتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ اس کا فیصلہ ہے کہ دین حق کا ابلاغ ہونا ہے، اور یہ سب سے بڑی مصلحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کس لیے اسٹرگل کی؟ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے، آپ نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ہر طرح کے استہزاء کو برداشت کیا ہے، ہر طرح کے تشدد کو، ظلم کو برداشت کیا ہے اسلام کے مفاد کے لیے۔ حتیٰ کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ جو اصل میں لوگ نظام لگا، شادیاں کر کے بھی آپ نے جو اپنے لیے ایک طرح سے مشکل زندگی چنی ہے نا، یعنی آپ اگر بیویاں زیادہ ہیں اور حضور کی طرح عدل کرنے والی ہستی ہے تو اصل میں آپ غور کیجئے کتنا بڑا ٹینشن ہے جو آپ اپنے سر لے رہے ہیں کہ سب کے دل کو دیکھنا بھی ہے، تو آپ تو اپنی خانگی زندگی کے لیے مسائل بڑھا رہے ہیں۔ تو حضور نے تو ہر طرح کی سیکریفائس کی ہے صرف دعوت کے لیے، اور دعوت دین کے لیے آپ نے ہر طرح کے استہزاء کو برداشت کیا، بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ آپ کے انتہائی محبوب چچا تھے حضرت حمزہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا، پھر ان کی لاش کا جس طرح مسئلہ کیا گیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وحشی نے یہ قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، حضور نے معاف کر دیا۔ جن خاتون نے ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا تو حضور نے معاف کر دیا۔ حضور کے صاحبزادی کے پتھر مار کے گرایا گیا اور اسی کے اثر سے ان کا حمل ضائع ہوا اور پھر بعد میں انتقال بھی ہو گیا، معاف کر دیا حضور نے۔ تو حضور نے تو یک طرفہ طور پہ لوگوں کو معاف کیا ہے، یک طرفہ لوگوں کے اوپر رحم کیا ہے، اور اگر اس معاملے میں کہیں پہ کوئی سزا کا کوئی ذکر ملتا ہے تو وہ حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کیا۔ یعنی اس میں صرف صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ فساد فی الارض کے اگر کچھ لوگ مجرم بن گئے ہیں اور مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی فیصلے کے تحت ان کو سزا دی گئی، قانون اتمام حجت کے تحت کہ ان لوگوں کے اوپر حجت پوری ہو گئی، یہ شرعی فسادی لوگ ہیں، ان کو تو مارا جانا چاہیے۔ اچھا، ان میں سے بھی جو ہم جانتے ہیں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو لا اینڈ آرڈر کے لیے اس پہلو سے بڑا مسئلہ بن رہے تھے، تو انہوں نے بھی جب معافی کی درخواست کی ہے تو حضور کے دامن شفقت نے ان کو اپنے پناہ معافیت میں لے لیے۔ کعب بن زہیر کا واقعہ تو کون نہیں جانتا، ان کا جو قصیدہ ہے بانت سواد، جو کہ پہلا اتنا شاندار قصیدہ حضور کے بارے میں، جو بڑا غیر معمولی قصیدہ ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ حضور کے سامنے فی البدی انہوں نے کہا تھا۔ حضور ان کے اس جرائم کی پاداش میں جو مسلمانوں کے خلاف وہ اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے، اور حضور کے بارے میں بھی انہوں نے اس طرح کی حجب کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کعبے کے پردوں سے بھی اگر یہ لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کعب کے بھائیوں نے حضور کے پاس جو اسلام لے آئے تھے، خاموشی سے حضور کے پاس لے آئے کپڑے ڈال کے، اور آتے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ تو حضور تو یک طرفہ طور پہ لوگوں کو معاف کرتے رہے ہیں، درگزر کرتے رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مفاد ہے، یہ دین کا مفاد ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کوئی دائی گروہ نہیں رہے، مسلمان ایک قوم بن گئے ہیں، اور جب وہ قوم بن جاتے ہیں تو قوم میں پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ قوم کی ایک عصبیت بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ تاجر بھی ہوتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اس میں جہلا بھی ہوتے ہیں، اس میں اشتعال انگیزی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے بارے میں، ہو سکتا ہے بڑے کچھ لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں، لیکن وہ ہو سکتا ہے مخلص ہوں، لیکن پھر وہ اسلام کا مفاد نہیں جانتے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نہیں جانتے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے۔ تو بہت ادب سے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جا سکتا ہے اور یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ اپنے دین کے بارے میں
تھوڑا سا درد مندی کا رویہ اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہے اور عقیدت ہے اور سیریسلی اس پورے معاملے کو روکنا چاہتے ہیں، تب بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے مسلمانوں نے ان 32 برسوں کے اندر کیا نہیں کیا. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے یہ کام بھی کیے ہیں، مسلمانوں نے قتل بھی کر دیا گستاخ کرنے والوں کو، ان کے خلاف فتوے بھی دیے، ان کی ہیڈ منی بھی مقرر کی، مسلمانوں نے ہر طرح کی کارروائیاں کر کے دیکھ لی، بائیکاٹ بھی کر لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. گستاخی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ وہ بڑھتی چلی گئی ہے. اور آخری صورتحال تو اتنی نازک ہے کہ ایک بڑے 5 طاقتوں میں سے طاقت کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے سرکاری سطح پہ ان سب چیزوں کو اون کر لیا. تو صورتحال تو خراب ہوتی چلی گئی ہے نا. صورتحال جب خراب ہوئی ہے تو آپ کو اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ کی اگر آپ کے رویے کے نتیجے میں گستاخی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو ہمیں بھی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی.